السلام علیکم. بیٹھو. تیاری مکمل ہے؟ طاہر احمد خالد تلاوت. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. ربکم اعلم بکم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. ارسلان محمد ارسلان ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سورہ بنی اسرائیل کی آیات 54 تا 56 کا اردو ترجمہ از تفسیر صغیر بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش خدمت ہے. میں دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. اور تو میرے بندوں سے کہہ کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے زیادہ اچھی ہو، کیونکہ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد ڈالتا رہتا ہے. شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہیں سب سے زیادہ جانتا ہے. اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور اگر وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا. اور اے رسول، ہم نے تجھے ان کا ذمہ وار بنا کر نہیں بھیجا. اور جو وجود بھی آسمانوں اور زمین میں بسنے والے ہیں انہیں تمہارا رب سب سے زیادہ جانتا ہے. اور ہم نے یقیناً انبیاء میں سے بعض کو بعض دوسرے انبیاء پر فضیلت دی ہے، اور داؤد کو بھی ہم نے زبور دی تھی. اچھا، احمد صبور بھٹی نظم یہ بھی تیار ہو گئے نظم کے لیے؟ ہاں آ جاؤ، وہاں سے تو نہیں آنا کسی نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. اے
میرے پیارو شکیب و صبر کی عادت کرو. وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مشک تتار. تم بنو مشک تتار. گالیاں سن کر دعا دو پاک دکھ آرام دو. گالیاں سن کر دعا دو پاک دکھ آرام دو. کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. تم نہ گھبراؤ اگر وہ گالیاں دے ہر گھڑی. تم نہ گھبراؤ اگر وہ گالیاں دے ہر گھڑی. چھوڑ دو ان کو کہ چھپوائیں وہ ایسے اشتہار. وہ ایسے اشتہار. چپ رہو تم دیکھ کر ان کے رسالوں میں ستم. ان کے رسالوں میں ستم. دم نہ مارو گر وہ ماریں. دم نہ مارو گر وہ ماریں اور کر دیں حال زار. دیکھ کر لوگوں کا جوش و خیز مت کچھ غم کرو. دیکھ کر لوگوں کا جوش و خیز مت کچھ غم کرو. شدت گرمی کا ہے محتاج باران بہار. اے میرے پیارو شکیب و صبر کی عادت کرو. وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مشک تتار. تم بنو
مشک تتار. اچھا اب تقریر کرو جی انگریزی میں مدبر صاحب. السلام علیکم پیارے. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Beloved Hazur, the topic of my speech is the concept of freedom of speech in today's society. When we look at the world today, we find that the progress and development of society has been based upon the fundamental concept of freedom of thought and expression. This has not only caused the material world to develop into the global village which we see today, but also enabled us as humans to revolutionize and modernize our beliefs and thoughts. This revolution has led us to evolve from using the phonograph to the Apple iPhone 6, from the first flight of the Wright brothers to the Concorde, and from using typewriters to the touchscreen laptops of today. At every stage of development, it has been our freedom to express our opinions and theories which has caused these very advancements. But this is not only limited to technological advancements. Rather, our cultures, our traditions, our laws, and ideologies have all been shaped by freedom of expression. It is for this reason that Benjamin Franklin, one of the founding fathers of the American Charters of Freedom, said, I quote, "Without freedom of thought, there can be no such thing as wisdom, and no such thing as public liberty without freedom of speech." End quote. History testifies to the fact that for humans to live peacefully and harmoniously, it is essential that freedom of thought, conscience, and religion is well established. And if this does not happen, then unrest and disruption will prevail. One example of this was witnessed in World War II, when Adolf Hitler tried to impose Nazism all over Europe, restricting people from freely expressing their beliefs. This state of intolerance led to the deaths of an estimated 60 million people. An extreme case it may be, but this was one of the implications of restricting freedom of thought. In reaction to this, the United Nations formed the Universal Declaration of Human Rights in December 1948, which consists of 30 articles outlining the concept of freedom. In Article 18, it states, I quote, "Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others, and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance." Similarly, in Article 19, it states, I quote, "Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference, and to seek, receive, and impart information and ideas through any media, and regardless of frontiers." End quote. In this day and age, these articles of freedom have enabled us to be more tolerant with one another. Yet, unfortunately, the natural shortcomings of man have led some individuals to misuse these very articles and rights. This notion was voiced by the fourth head of the Ahmadiyya Muslim community, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, may Allah have mercy upon him, who stated, I quote, "Sometimes the concept of freedom is so misconceived and misapplied that the beauty of the cherished principle of freedom of speech gets transformed into the ugliness of freedom to abuse, hurl insults, and to blaspheme." End quote. The world today understands this very fact, and it is for this reason that in Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights, it has been recorded, I quote, "In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law, for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others,
and of meeting the just requirements of morality, public order, and the general welfare in a democratic society." End quote. Similarly, it is stated in Article 10 of the European Convention on Human Rights, I quote, "The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions, or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interest of national security, territorial integrity, or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary." End quote. This is not just a mere statement. Rather, we see this standard echoed by Pope Francis II when he stated the following regarding the Charlie Hebdo attacks on 15th January 2015. He stated, I quote, "You have an obligation to speak openly. We have that freedom, but without causing offense. It is true we cannot react violently, but if Dr. Gasbury, a great friend, were to say something insulting against my mother, a punch awaits him, because it's normal. It's normal. You cannot make provocations. You cannot insult people's faith." End quote. From the articles and example just mentioned, we can see that that freedom of expression was never understood to have no limits. However, in recent times, we have witnessed that on certain occasions, these very articles, which are the basis of modern society, have been undermined and completely ignored. For example, in 2005, the Danish newspaper Jyllands-Posten published derogatory cartoons of the holy founder of Islam, may peace and blessings of Allah be upon him, causing outrage in the Muslim world. Similarly, in recent years, films such as Submission by Dutch filmmaker Theo van Gogh and Innocence of Muslims by Sam Basili have caused an outcry in the Muslim circle, not to forget the recent tragedy surrounding the Charlie Hebdo magazine, in which 11 members of the magazine were brutally killed for depicting images of the Holy Prophet of Islam, may peace and blessings of Allah be upon him. Let it be clear that the Ahmadiyya Muslim community strongly condemns any violent reaction shown by any individual in retaliation to any of these events. As the head of our community, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, stated in his Friday sermon on the 16th of January 2015, I quote, "In terms of the murders, we have stated that it was an un-Islamic act and expressed our commiseration and also maintained that freedom of speech should have limitations. Otherwise, those people who inflame other sentiments will be responsible for causing disorder in the earth." End quote. Therefore, freedom of expression should be used responsibly and should not be permitted to incite hatred. Just as Eleanor Roosevelt, a former head of the UN Human Rights Commission, stated, I quote, "Freedom makes a huge requirement of every human being. With freedom comes responsibility." End quote. Unfortunately, in the world before us, the idea of freedom of speech has been misconstrued and applied differently to different situations. The very people who agree and abide by these articles are the same people who completely forget and defy them. For example, the Danish newspaper Jyllands-Posten, who published cartoons of the Prophet Muhammad, may peace and blessings of Allah be upon him, and caused an outcry in the Muslim world, 3 years earlier refused to publish cartoons ridiculing Jesus Christ. In April 2003, Danish illustrator Christopher Zieler submitted a series of cartoons dealing with the resurrection of Christ. Zieler received an email back from the paper's editor, Jens Geyser, which said, "I don't think Jyllands-Posten's readers will enjoy the drawings. As a matter of fact, I think that they will provoke an outcry. Therefore, I will not use them." Another example, in 2009, the Charlie Hebdo magazine fired a cartoonist, and the cartoonist was also put on trial. The reason for this was that the cartoonist drew anti-Semitic cartoons. From these examples, we can see that the notion of freedom of speech has its limits,
And even those who raise the banner of this misconstrued idea of freedom of speech are the ones who themselves limit it. It is a wonder why the same media outlets did not take a similar stance when it came to the drawings of the holy founder of Islam, may peace and blessings of Allah be upon him. Regarding these double standards, the current head of the Ahmadiyya Muslim community states in his Friday sermon on the 21st of September 2012, a clip of the Friday sermon will now be shown. اخبارات اور میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں باہر آتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر شریف الطبع مغربی لوگوں نے بھی اس حرکت پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور کراہت کا اظہار کیا ہے. وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے بھی جو شرافت جن کی فطرت میں ہے اس کو پسند نہیں کیا. امریکہ میں بھی اور یہاں بھی. لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ یہ غلط ہے اور دوسری طرف آزادی اظہار و خیال کو آڑ بنا کر اس کی تائید بھی کرتی. یہ دو عملی نہیں چل سکتی. آزادی کے متعلق قانون کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. میں نے امریکہ میں سیاستدانوں کو وہاں کی میں یہ بھی کہا تھا کہ دنیا داروں کے بنائے ہوئے قانون میں سکم ہو سکتا ہے, غلطیاں ہو سکتی ہیں. بس اپنے قانون کو ایسا مکمل نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. آزادی اظہار کا قانون تو ہے, لیکن نہ کسی ملک کے قانون میں نہ UN کے چارٹر میں یہ قانون نہیں کہ کسی شخص کو یہ آزادی نہیں ہوگی کہ دوسرے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرو. دوسرے مذہب کے بزرگوں کا استدعاء کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس سے دنیا کا امن برباد ہوتا. بس اگر قانون نے آزادی بنایا ہے تو ایک شخص کی آزادی کا قانون تو بے شک بنائیں, لیکن دوسرے شخص کے جذبات سے کھیلنے کا قانون نہ بنائیں. Having heard all of this, a few questions naturally arise. That why are people exceeding the boundaries of free speech? Why do they not recognize the responsibilities that are interlinked with it, and why are they purposely ignoring the responsibilities? What kind of example are we setting for our future generations? Do we wish to live in a society where nobody respects the rights and sentiments of others? If we do not respect the rights and sentiments of others, we can never create a peaceful society. Just as the first article of the Universal Declaration of Human Rights states, I quote, "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood." End quote. I would like to end my speech with the words of the promised Messiah, peace be upon him. He states, "The spirit of piety requires that you abstain from whatever God has forbidden, to actually pursue the path of gaining His favor, and to have the welfare of His creation at heart, and to treat others with goodness and sympathy, and to respect all the holy prophets and messengers from God, and to accept them as reformers, and to not discriminate between them, and to serve all mankind irrespective of denominations. This is the essential requirement of our faith." Jazakallah. جزاک اللہ. کتنے منٹ کی اسپیچ تھی تمہاری؟ 20 منٹ کی؟ اچھا چلو شکر ہے لڑکے سوئے نہیں. نظم کرو جی. اچھا ہو گئی نظم.
اب اردو تقریر کرنی ہے صباح ظفر صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ یقیناً اس نبی پر اپنی رحمت نازل کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی. تلاوت کے رنگ میں پڑھو نا. اچھا ترجمہ دوبارہ پڑھو جس طرح تلاوت کرتے ہو. یہ قرات کر کے بجائے تحت لفظ پڑھنے کے آیت کا حصہ جو پڑھا تم نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ یقیناً اس نبی پر اپنی رحمت نازل کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی یقیناً اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. بس اے مومنو تم بھی اس نبی پر درود بھیجتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو اور خوب جوش و خروش سے ان کے لیے سلامتی مانگتے رہا کرو. آزادی رائے کے نظریے اور اس کی اہمیت کی بابت پہلی تقریر میں کچھ بیان ہو چکا ہے. نیز یہ کہ ایک طرف جہاں دنیا نے آزادی رائے کے حقیقی پہلو کو اپنا کر کس طرح ترقیات کی منازل طے کی، اور دوسری طرف بعض گروہوں نے اس چیز کے غلط استعمال سے دنیا کے امن کو نہ صرف پامال کیا ہے بلکہ وہ اس غلط پہلو کا دنیا میں پرچار کر کے دنیا کو بین الاقوامی فساد کی طرف کھینچ رہے ہیں. مزید یہ کہ دنیا کے بعض نام نہاد دانشور اپنی دانست میں جو قوانین مرتب کر رہے ہیں اس میں آزادی رائے کے یا تو صرف ایک پہلو کو ہی مد نظر رکھا جا رہا ہے یا پھر اس بارے میں دوغلی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے، جس کے باعث دنیا میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ ایک فریق نے افراد سے کام لیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں ہر کسی کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی مکمل آزادی ہے، اور دوسرے فریق نے تفرید سے کام لیتے ہوئے آزادی رائے کے بنیادی حقوق کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا. اب اس دوسری تقریر میں آزادی رائے کا حقیقی مفہوم جو دراصل اسلامی تعلیم کے عین مطابق ہے بیان کیا جاتا ہے. فی زمانہ آزادی رائے کے دعوے دار جنہیں اس بات پر ناز ہے کہ انہوں نے ہی اس کا حقیقی مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس بات سے ناآشنا ہیں کہ در حقیقت آزادی رائے کے حق کو آج سے 1400 سال قبل جس طرح ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی اور فعلی رنگ میں قائم فرمایا تھا، اس کا عشر اشیر بھی یہ دعوے دار دنیا میں پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں. مگر افسوس اس امر پر ہے کہ بجائے اس کے کہ آزادی رائے کی حقیقی تعلیم سے دنیا کو روشناس کروانے والے اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے، انہوں نے نعوذ باللہ آپ پر بنیادی انسانی حقوق کے پامال کرنے اور شخصی آزادی کو سلب کرنے کا گھناؤنا الزام لگا دیا. جب ہم اسلامی تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اپنے متبعین کو ایک ایسی تعلیم کا حکم دیتا ہے جو اپنی ذات میں ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام جس طرح انفرادی رائے کا احترام کرتا ہے اسی طرح معاشرے اور اس کے ہر فرد کے حقوق کو متعین کر کے اس کی اس انداز میں حفاظت کرتا ہے کہ کہیں ان حقوق کے ٹکراؤ کی صورت پیدا نہ ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے جملہ افراد کے اجتماعی اور انفرادی حقوق کی حفاظت سے زیادہ اہم بات کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں امن قائم کرنے کا جو مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا تھا، اس کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وسیلہ بروئے کار لائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خدائے واحد کے آستانے پر کھینچ لانے کی جو تڑپ تھی، خدا تعالیٰ خود اس کی گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے گا کہ وہ کیوں نہیں مومن ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے اس زمانے میں آزادی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آباء کے مذہب کو ترک کرنا یا معاشرے میں رائج رسم و رواج کے خلاف بات کرنا ایک ناقابل تلافی جرم خیال کیا جاتا تھا. اس کی بڑی وجہ دراصل آزادی رائے ہی کا فقدان تھا.
جیسے ہی کوئی آزادی رائے کا استعمال کرتے ہوئے کسی پرانے مذہب کو ترک کر کے کوئی نیا مذہب اختیار کرتا تو اس پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے جاتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 13 سالہ مکی زندگی کا لمحہ لمحہ اس بات کا شاہد ناطق ہے۔ لیکن ان تمام مظالم اور دل ارزاں کر دینے والے حالات و واقعات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اکراہ فی الدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر اور لکم دینکم ولی دین کے اعلان کے ساتھ آزادی رائے کے حق کو قائم فرمایا۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ بے مثل اور انمول تعلیم پیش کی گئی تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو آزادی رائے کے اظہار کا موقع دیا جاتا، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا گیا، اور اس تعلیم پر کہ عورتوں اور غلاموں کو بھی آزادی رائے کا حق حاصل ہے آپ اور آپ کے مذہب کا تمسخر اڑایا جانے لگا۔ چنانچہ الہی منشا کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے کا حاکم چن لیا گیا اور مدینہ کے یہود اور دیگر اقوام کے قبائل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس دنیاوی طاقت اور حکومت مل جانے کے باوجود اس رحمت للعالمین نے لوگوں کو کسی قسم کی آزادی رائے سے محروم نہ کیا، بلکہ یہی تعلیم دی کہ دین میں کوئی جبر نہیں اور ہر شخص کو اپنی راہ خود چننے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ اس کی عملی تصویر سب سے پہلے دنیا کے سامنے میثاق مدینہ کی صورت میں سامنے آئی، جو آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی بنیادی انسانی حقوق کے قیام کے لیے ایک روشن دستور العمل ہے۔ اس معاہدہ کے مطابق اس علاقے کے تمام لوگوں قطع نظر ان کے رنگ و نسل اور مذہب و ملت کے فرق کے یکساں حقوق قائم کیے گئے۔ اس میثاق کے مطابق یہود سمیت مدینہ کے ہر شہری کو مکمل آزادی تھی، نہ صرف یہ کہ وہ جو مذہب چاہیں اپنائیں، بلکہ ان کے اس حق کا تحفظ بھی مسلمان حکومت کے ذمہ تھا۔ مذہبی آزادی کا یہ حق صرف مدینہ کے باسیوں تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کو اپنے دشمنوں پر پوری شان و شوکت کے ساتھ فتح یابی حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان فرما کر نہ صرف ان کے سابقہ مظالم اور زیادتیوں کو معاف فرما دیا، بلکہ اذهبوا انتم الطلقاء کہہ کر آئندہ کے لیے بھی انہیں کامل آزادی رائے کا حق عطا فرمایا، جس کی نظیر تاریخ عالم میں ملنی محال ہے۔ اب دنیا میں آزادی رائے کے اظہار کے کچھ نام نہاد دعوے دار اس بات کا نعرہ لگاتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ہر شخص کو ہر بات کہنے کا بنیادی حق حاصل ہے اور کسی کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں، خواہ اس کے اس قسم کے اظہار سے کسی قوم یا فرد کی دل آزاری ہوتی ہو یا معاشرے کا امن برباد ہوتا ہو۔ اس کے برعکس اسلام نے آزادی رائے کے اس حق کے استعمال کی کچھ حدود بھی بیان فرمائی ہیں، جن کے نتیجے میں آزادی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ معاشرے میں امن کی فضا بھی قائم رہتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کلی عبادی یقول التی ہی احسن، یعنی تو میرے بندوں سے کہہ کہ وہی بات کریں جو سب سے زیادہ اچھی ہو، اور پھر فرمایا قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں کے ساتھ ملاطفت کے ساتھ کلام کیا کرو۔ اسلامی تعلیم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے انفرادی اور اجتماعی ہر دو پہلوؤں سے کسی کو ہنسی ٹھٹھا کا نشانہ بننے کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو جائیں۔ پھر اسلام کی تعلیم کے کامل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مسلسل ظلموں کا شکار ہو رہا ہو تو اس مظلوم کا اپنے اوپر ہونے والے ظلموں کا کس حد تک اظہار آزادی رائے کی حدود کے اندر شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی اللہ بری بات کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، ہاں مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اس ظلم کا اظہار کر سکتا ہے۔ مظلوم کے اس حق کو صرف ذاتی سطح اور عوام الناس تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسلام نے ظالم بادشاہ تک کلمہ حق کے پہنچانے کو بھی افضل الجہاد قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کے سوال پر کہ افضل الجہاد کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ پھر اسلام اپنے متبعین کو یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی کو اپنے مذہب کی خوبیوں کی طرف بلانا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ دوسرے کے مذہب کی برائیاں ہی بیان کی جائیں، بلکہ فرمایا
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یعنی تو لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے اپنے رب کی راہ کی طرف بلا، اور اس طریق سے جو سب سے اچھا ہو ان سے ان کے اختلافات کے متعلق بحث کر۔ تیرا رب ان کو بھی جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہوں سب سے بہتر جانتا ہے، اور ان کو بھی جو ہدایت پاتے ہیں۔ بس اسلام نے اپنے پیروکاروں کو اپنے مذہب کے بارے میں ایسے طریق پر اظہار رائے کے استعمال کا حق دیا ہے جو کسی طور پر بھی دوسروں کی دل آزاری کا باعث نہ ہو۔ کسی کی ہدایت پر یا گمراہی پر ہونے کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ کسی حکومت یا فرد کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی مذہب کے ماننے والے کو گمراہ قرار دے کر اس پر فتوے لگائے یا اسے اپنے مذہب کے دائرے سے خارج کرا دے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ پیشگوئیوں کے عین مطابق اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے آخرین میں مبعوث ہونے والے آپ کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام نے اپنے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آزادی رائے اور اس کے اظہار کے سلسلے میں اخلاق و آداب کے جو اعلیٰ نمونے دنیا کے سامنے پیش فرمائے، ان کی نظیر دنیاوی قوانین اور کسی مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ فرماتے ہیں، اے ہم وطن پیارو، میں نے یہ بیان آپ کی خدمت میں اس لیے نہیں کیا کہ میں آپ کو دکھ دوں یا آپ کی دل شکنی کروں، بلکہ میں نہایت نیک نیتی سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن قوموں نے یہ عادت اختیار کر رکھی ہے اور یہ ناجائز طریق اپنے مذہب میں اختیار کر لیا ہے کہ دوسری قوموں کے نبیوں کو بدگوئی اور دشنام دہی کے ساتھ یاد کریں، وہ نہ صرف بے جا مداخلت سے جس کے ساتھ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں خدا کے گناہ گار ہیں، بلکہ وہ اس گناہ کے بھی مرتکب ہیں کہ بنی نوع میں نفاق اور دشمنی کا بیج بوتے ہیں۔ پھر فرمایا، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس قدر ہمیں طریق ادب اور اخلاق کا سبق سکھلایا ہے کہ وہ فرماتا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی تم مشرکوں کے بتوں کو بھی گالی مت دو کہ وہ پھر تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے، کیونکہ وہ اس خدا کو جانتے نہیں۔ اب دیکھو کہ باوجود یہ کہ خدا کی تعلیم کی روح سے بت کچھ چیز نہیں، مگر پھر بھی خدا مسلمانوں کو یہ اخلاق سکھلاتا ہے کہ بتوں کی بدگوئی سے بھی اپنی زبان بند رکھو اور صرف نرمی سے سمجھاؤ۔ پیغام صلح روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 460-61۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں کو دوسرے مذاہب اور ان کے بزرگوں کے احترام کا سبق دیا ہے، وہاں دین اسلام اور بزرگان اسلام کی پاکیزہ سیرت کے خلاف گستاخی اور بد زبانی پر رد عمل کی بھی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یعنی جب تم اللہ کی آیتوں کے متعلق اظہار انکار سنو یا ان سے استہزاء ہوتا ہوا سنو تو ان ہنسی کرنے والوں کے ساتھ اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ جب ہم بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایسے عجیب نظارے دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی مثال دیا تو کیا سورج لے کر بھی تلاش کرنے سے نہیں ملتی۔ چنانچہ ایک موقع پر جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخانہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یعنی اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو جو مدینہ کا سب سے معزز آدمی ہے وہ مدینہ کے سب سے ذلیل آدمی کو اس سے نکال دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود اس کو کوئی سزا دی بلکہ اپنے صحابہ کو بھی اس کی تعذیب کرنے سے روک دیا۔ اسلامی تعلیم کے ان سنہری اصولوں کو اگر دنیا کا ہر مذہب اپنے پیش نظر رکھے تو کبھی بھی معاشرے میں رنجشیں پیدا نہ ہوں اور نہ ہی ایک دوسرے سے نفرت، بغض اور عداوت کے احساسات پیدا ہوں گے۔ مگر افسوس کہ اس دور میں اسلام کی طرف منسوب ہونے والے نام نہاد ملا اور ان کے پیروکار اس حسین تعلیم کو یکسر نظر انداز کر کے قتل و غارت، جلاؤ گہراؤ اور توڑ پھوڑ جیسے بے مقصد رد عمل کا اظہار کر کے اسلام کا ایک ایسا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو دنیا کو اسلام پر اعتراض کرنے کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ لیکن ہم خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ایسی الہی جماعت کے ساتھ منسلک کیا جس کے امام
حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، جہاں ملک ملک اور کریا کریا اسلام کی حقیقی تعلیم لوگوں تک پہنچا کر اسلام کے خوبصورت چہرے پر لگنے والے ان داغوں کو صاف فرما رہے ہیں، وہاں آپ اپنی جماعت کو مخالفین کی طرف سے ہونے والی اسلام مخالف حرکات پر ایسے رد عمل کی تلقین فرما رہے ہیں جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ اپنے آقا کی انہی بابرکت الفاظ پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اس کے لیے حضور انور کا خطبہ جمعہ کا ویڈیو کلپ پیش ہے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی کہ تمہارا کام اس رسول پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ ان لوگوں کی بیہودہ گوئیوں اور ظلموں اور استہزاء سے اس عظیم نبی کی عزت و ناموس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ناموس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ایسا عظیم نبی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ مومنوں کا کام ہے کہ اپنی زبانوں کو اس نبی پر درود سے تر رکھیں، اور جب دشمن جو ہے وہ بیہودہ گوئی میں بڑھے تو پہلے سے بڑھ کر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس چلو اب کیا کرنا ہے؟ کتنی دیر کا پروگرام تھا؟ 35 منٹ کا؟ 35 منٹ۔ اچھا، تو ختم کتنے میں ہوا؟ 36.5 میں یا 38 میں؟ اچھا، 12 منٹ پہ شروع ہوا تھا، 12 منٹ رہتے تھے 12 بجنے میں۔ اچھا، پھر اب کیا کرنا ہے؟ تم بڑے فنکشنوں پہ جاتے رہتے ہو، اپنی رپورٹیں لکھتے رہتے ہو، تم لکھتے ہو نا؟ جی حضور۔ پھر کیا تجربے حاصل ہو رہے ہیں؟ نئے لوگوں سے ملنے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر اور کیا کہتے ہیں نئے لوگوں سے مل کے؟ موقع مل کے کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے، صرف موقع ہی مل رہا ہے؟ فائدہ تو کافی ہو رہا ہے۔ کیا؟ لوگوں کے نظریات کا پتہ نظریات کا پتہ لگ جاتا ہے؟ ہاں جی۔ پھر اپنے نظریات نہیں بتاتے ان کو؟ نہیں، وہ بھی بتاتا ہوں ان کو۔ پھر بس خط تو دیتے لمبے لمبے لکھتے ہو رپورٹوں میں، یہاں بول نہیں رہے تم۔ اس لائن کی درمیان والی لائن کی کیا اہمیت ہے؟ خاص اہمیت ہے اس لائن کی؟ باقی سارے جڑ کے بیٹھے ہیں یا علیحدہ بیٹھے ہیں؟ خوبصورتی پیدا کی تھی، خوبصورتی تو ویسے ہی آ جاتی ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں۔ سوال کرنا ہوگا کر لے گا، آپ نے تو نہیں کرنا۔ جو خود ان کے بتائے ہوئے سوال نہیں کرنے، اپنے دل میں کوئی سوال ہے تو کرو۔ ہاں، تیاری کرائی تمہارے سوالوں کی؟ ساحل منیر، تم بھی ساحل محمود ہو؟ تمہارا کیا نام ہے؟ منیر ہوں۔ ساحل محمود اور ساحل منیر، میں سمجھا تھا وہ جاتا ہے وہاں۔ میں نے اس سے ایک دن پوچھ لیا، وہ تو پریشان ہو گیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے چیزیں یہ۔ پھر کیا کہتے ہو؟ ہاں، تم نے سوال کرنا ہے؟ کرو۔ لکھ کے لائے ہو؟ لکھ کے لائے ہو؟ جی حضور، کیا؟ یاد رہے اس لیے۔ چلو اچھا۔ حضور، آج کی دنیا میں میڈیا کی اکثریت اسلام کو بدنام کرنے کے لیے
کرنا چاہتی ہے اور اسلام کا اصل پہلو نہیں دکھاتی. تو بعض غیر مسلموں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے وفاداری دکھانی چاہیے اور داعش اور ثانیہ پشاور کی مذمت کرنی چاہیے. حضور جو میرا سوال ہے کہ ہم مزید کس طرح اپنی جماعت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور اس کی توجہ حقیقی اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں. ہم تو جو کرتے ہیں کرتے ہی رہے ہیں، کر رہے ہیں. ہم مختلف پیس سمپوزیم ہوتے ہیں، پمفلٹ تقسیم ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم بتا رہے ہیں. اور جب دنیا کو یہ پتہ لگتا ہے، پریس بھی اور میڈیا بھی وہ کہتے ہیں یہ کہ یہ اسلام کی شکل جو ہے سامنے نہیں آتی. اس لیے جب میرا ایل بی سی نے یہاں انٹرویو لیا تھا، نمائندہ جو آئی تھی، اس کو میں نے کہا تھا جب 10 آدمی آئیسس میں یا داعش میں شامل ہونے کے لیے جاتے ہیں تم اتنا پروپیگنڈا کرتے ہو کہ بس پتہ نہیں سارا مسلمان جو ہیں، ایک 1.6 بلین مسلمانوں کی نمائندگی ہو گئی. لیکن جب ہر سال ہم لاکھوں آدمی امن کی خاطر اور خدا تعالیٰ سے ملنے کی خاطر اور اسلام کی صحیح تعلیم کو پھیلانے کی خاطر جو جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں، تم لوگ آتے کبھی تم لوگ اس کا پروپیگنڈا نہیں کرتے، اس کو اخبار میں شائع نہیں کرتے. اس کا مطلب تم لوگ خود فتنہ پھیلانا چاہتے ہو. آئرلینڈ میں جو فساد ہوئے، سارے میڈیا نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو میڈیا میں نہیں دینا کیونکہ اس سے زیادہ فساد پھیلے گا، اور وہ وہیں رک گیا، دب گیا. تو میں نے کہا وہ یہ اسٹریٹجی تمہاری باقی جگہوں پہ کیوں نہیں کام آتی؟ اس کا مطلب تم لوگوں کے اندر اسلام کے خلاف ایسی بغض بھرا ہوا ہے، اس لیے نفرت بھری ہوئی ہے، اس لیے نہیں کرتے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ کوئی اس طرح کا خیال ہے کہ بڑے انصاف کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں یا انصاف کی خاطر یا مسلمانوں کی ہمدردی کی خاطر مڈل ایسٹ میں مغربی قومیں اپنی کارروائیاں کر رہی ہیں. یہ سب دجالی طاقتیں ہیں جو اپنا فتنہ انہوں نے پھیلایا ہوا ہے. انہوں نے ایک پہلے اسکیم بنائی کہ عیسائیت کی تبلیغ ہم نے کرنی ہے مڈل ایسٹ میں، اور ہم اتنے ہزار اپنی مشنری بھیجیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ عرب سپرنگ کے نام سے ہر عرب ملک میں فساد شروع ہو گیا. وہ ان کے جاسوس تھے جو بھیجے گئے، جو فساد پیدا کرنے تھے. اور مسلمان ہمیشہ سے، جیسا کہ ان کا حالت ہے، اخلاق میں گرے ہوئے ہیں. تبھی نے کہا تھا ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. ٹھیک، تو وہ ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں. جو خوف خدا ہے نہیں. اور اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ظاہراً تو یہی ہو رہا ہے کہ جی ہم بڑی مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، فتنہ نہیں پیدا کرنا چاہتے. سعودی عرب امریکہ کے ہاتھ بکا ہوا ہے. یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب فساد ہیں. یہ جان خود آگ لگاتے ہیں، اور جب آگ لگ جاتی تو کہتے ہیں مسلمان ہیں ہی ایسے، ان کو مارو. اس پاگل والا حال ہے جس کی میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں. ربا میں ایک ہوتا تھا، وہ بعض لوگوں کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ یہ مجھے جب میں بولتا ہوں نا، کچھ بھی کہوں تو مجھے مار مار کے نیچے گرا لیتے ہیں، اور پھر میرے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر میرا گلا دباتے ہیں. جب میرا گلا دبتا ہے اور سانس رکتا ہے اور آنکھیں میری باہر آ جاتی ہیں نا، تو کہتے ہیں خبیث آنکھیں نکالتا ہے، اس کو اور مارو. ہے تو یہی حال ہے ان کا. یہ پہلے مسلمانوں کو لڑواتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ دیکھو مسلمان ہے ہی ایسے، ان کو اور مارو. پھر دوسروں کو آگ لگاتے ہیں. یہ سارا کچھ جو فساد پھیلا ہوا ہے، یہ انہی کا پیدا کیا ہوا ہے، تاکہ مسلمان ملک ترقی نہ کریں، تاکہ جو مسلمانوں کی دولت ہے وہ ان کے ہاتھوں میں رہے. اور تم لوگ بیوقوف بنے ہوئے سمجھتے نہیں. میرا خیال ہے تمہارے سوال سے زیادہ جواب مل گیا. جزاک اللہ حضور. اب السلام علیکم پیارے حضور. تو پچھلے والے نے ہاتھ کھڑا کیا، تم بغیر ہاتھ کھڑے کے السلام علیکم کہہ دیا.
السلام علیکم. السلام علیکم. اس کو دے دو مائکرو فون. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے حالات کے مطابق جو شدت پسند مسلمان ہیں ان کی جو آج کل کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں جو شدت پسند مسلمان ہیں ان کی ہنگاموں کی وجہ سے جو شدت پسند مسلمان ہیں اونچی بولو نا, ڈرتے کیوں ہو شدت پسند مسلمانوں سے؟ آواز تو آئے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو شدت پسند مسلمانوں کی ہنگاموں کی وجہ سے جو مغربی ممالک میں برا اثر پڑ رہا ہے تو ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کس طرح کیا جائے؟ میں نے ابھی کیا کہا ہے؟ شدت پسند بنانے والے کون ہیں؟ یہ خود ہی پہلے شدت پسند بناتے ہیں, پھر اس کے بعد پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف. سمجھ آئی؟ تو یہ انصاف تو ہے ہی نہیں ان لوگوں میں. تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ تم لوگوں کے ہمدرد بن کے مدد کر رہے ہیں, سعودی عرب کی مدد کر رہے ہیں, کوئی مغربی ممالک, یا ایران کی مدد کریں گے کچھ اور ملک. اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر چل رہی ہے مسلمانوں کو کچھ سبق سکھانے کے لیے بھی, اور ان کو استعمال کر رہے ہیں دجالی طاقتیں. اگر یہ انصاف کرنا چاہیں اور ختم کرنا چاہیں تو خود ہی کرتی ہیں, خود ہی. ان کو اسلحہ کون دیتا ہے؟ کوئی ایسا مسلمان ملک ہے جس میں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ جتنے سفسٹیکیٹڈ ہتھیار ہیں وہ خود بنا سکیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ یورپ سے آتے ہیں, امریکہ سے آتے ہیں, باقی جگہوں سے آتے ہیں. اوپر سے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, انڈر ہینڈ کچھ اور ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہی ہے کہ عقل آ جائے. اس طرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھیجا اس کو قبول کر لیں, ورنہ مسلمانوں کو لڑاتے لڑاتے ہی آگے ان کو بھی لگ جائے گی. یورپ تو بھی محفوظ نہیں, اور ایشیا تو بھی محفوظ نہیں, اور جزائر کے رہنے والوں تم بھی محفوظ نہیں. یہ سب ایک وقت میں تباہ ہونے والے ہیں اگر نہیں مانتے امام کو. اور ظلموں میں جب بڑھ جاتے ہیں, انکار کرنے سے آفتیں نہیں آیا کرتی ہیں, جب ظلموں میں بڑھتے ہیں تب آفتیں آتی ہیں. اور ظلم میں مسلمان بھی بڑھ رہے ہیں, یہ بھی بڑھ رہے ہیں. اس لیے تم اپنا کام کیے جاؤ, پیغام پہنچاؤ جو تمہارا کام ہے. ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج. جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کر. تم آوازیں دیتے جاؤ, تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے, ہدایت دینا اللہ کا کام. اور اب اس کو پکڑا دو. السلام علیکم. علیکم. حضور وہ آخری مصرے سے میرا جواب مل گیا تھا. آخری مصرع حضور جو آپ نے پڑھا اس سے جواب مل گیا. یہی تھا کہ حضور ہر سال جماعت پی سمپوزیم کرتی ہے اور اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں لوگوں کے لیے, یہ آتے ہیں اور دیکھا گیا کہ یہ وہی سوالات ہر سال پوچھتے ہیں, ان کو جو جوابات بھی دیے جاتے ہیں. تو حضور کیا ان کی طرف سے کوئی رد عمل ہوتا ہے؟ یا بات یہ ہے کہ سوالات تو وہی ہوتے ہیں, لیکن بعض کام ہوتے ہیں جن کا براہ راست فائدہ نہیں ہوتا, انڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیں ان کو توجہ پیدا ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر کچھ نہ کچھ شرم و شرمی میڈیا لکھنا بھی شروع کر دیتا ہے. کچھ نہ کچھ ہماری اب پروجیکشن جو میڈیا میں ہے پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے. پہلے ہمارا 1,00,000 2 لاکھ تک پیغام ہوتا تھا, تو اب تو ملینز تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ یہاں ایک انڈین پارٹی سے, پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کی بات ہے, ایک بہت بڑا بزنس مین تھا انڈین, یہاں UK میں رہتا تھا. وہ انڈیا گیا, حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سے اس کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں مسجد بنائی, اتنا خرچ کیا, مشنری رکھا ہوا ہے وہاں, آپ خرچ کر رہے ہیں, آپ بتائیں اس کا کیا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کتنے انگریز آپ نے احمدی کر لیے, کتنا اسلام کی تبلیغ کو آپ نے پھیلا دیا, کہاں تک پیغام پہنچ گیا. جو کیلکولیشن آپ, میں تو بزنس مین ہوں, کیلکولیشن کرتا ہوں, تو گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. حضرت خلیفۃ ثانی نے فرمایا دیکھو ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں, یہاں انگریزوں میں سے ہم جب تبلیغ کرتے ہیں تو اگر سال میں 1 2 یا 3 انگریز بھی احمدی ہو جاتے ہیں تو ہندوستان میں ہم اس کو بتاتے ہیں, ہم اخباروں میں ہماری خبر چلتی ہے, دیکھو ہندوستان سے خبر آئی, انگریز احمدی ہو گیا, مسلمان ہو گیا. یہاں کے لوگ کیونکہ انگریزوں کے متحد ہیں, ان پہ بڑا اثر پڑتا ہے,
اور اس کی وجہ سے یہاں جماعت کی طرف رجحان بڑھتا ہے مسلمانوں کو بھی، اور بیعتیں ہوتی ہیں اس سے. تو بزنس مین کہنے لگا اس کا مطلب کہ آپ انڈائریکٹ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس تبلیغ کا جو وہاں یو کے میں جو خرچ کر رہے ہیں. تو پھر اس لحاظ سے یہ بزنس مین تھا نا، کہتا ہے اس لحاظ سے تو پھر منافع بھر کاروبار ہے. ہمارے یہاں جو پیس سمپوزیم ہوتے ہیں اس کی ہمارا پبلسٹی یہیں تک نہیں رہتی. یہ سارا جو ابھی ہوا ہے مارچ میں 14 مارچ کو گھانا ٹیلی ویژن نے دکھایا پورے کا پورا، سیرا لیون ٹیلی ویژن نے دکھایا، ریڈیو نے دکھایا، اور وہاں اللہ کے فضل سے افریقہ میں پیغام بڑا وسیع پیمانے پہ پہنچا، اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی ان لوگوں کو بڑی طاقتوں کو آئینہ دکھانے والا ہے، صرف ڈر کے جی حضور کرنے والے نہیں، بتانے والے ہیں کہ تم لوگوں کا بھی قصور ہیں اگر مسلمانوں کے قصور ہیں تو. ٹھیک، تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد وہاں جامعہ کے لڑکوں نے اور اساتذہ نے ایک ٹیلی فون پہ شروع کیا ہوا ایک پروگرام سوال جواب کا، اور فری کال آتی ہے. اس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے جب یہ بھی دیکھا اور اس کا فیڈ بیک بڑا اچھا آیا، لوگوں نے رد عمل دکھایا اس، اور پھر اس سوال جواب میں بھی یہ باتیں آ جاتی ہیں، تو اس سے لوگوں کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے احمدیت کی طرف، پہلے بھی تھا، مزید بڑھ رہا ہے، اور بیعتیں بھی ہوتی ہیں. اور بہت سارے لوگ اگر مصلحتاً بیعتیں نہیں بھی کرتے تو کم از کم جماعت احمدیہ کا نقطہ نظر جب سامنے آتا ہے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دنیا میں ایک اسلام کی تعلیم کی صحیح عکاسی کرنے والی کوئی جماعت بھی ہے. تو اس کا فائدہ بعض دفعہ انڈائریکٹ نہیں ہوتا، نہ براہ راست نہیں ہوتا، بالواسطہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ یہاں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، سوال تو وہی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے فائدہ اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. یا کم از کم تم اتنا ہی اس سے فائدہ اگر ہو جائے کہ ایک بہت بڑے طبقے میں تم اسلام کی صحیح تصویر بتا دو، جو بدنامی ہو رہی ہے اس کو ختم کر دو، تو یہ کامیابی. باقی جب تم لوگوں کا کام ہے بنیادی کام کرتے چلے جانا، جو وقت آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، منشا ہوگا، تو پھر بریک تھرو بھی ہو جائے گا. لیکن اگر پہلے پتہ ہی نہ ہو کسی کو، دنیا میں آفتیں آ جائیں، جنگیں ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے، اور اس کسی کو یہ نہ پتہ ہو کہ کیا وجوہات ہیں، تو لوگ ادھر ادھر ہی پھرتے رہیں گے. لیکن جب تمہاری طرف سے بار بار ان کے سامنے آتی رہے گی بات، تو ایک وقت آئے گا سوچنے کا کہ یہ تباہیاں جو آ رہی ہیں تو ہم کچھ تو کوئی خدا کی رجوع کریں، اور خدا کی طرف رجوع کریں تو کس ذریعے سے کریں؟ جماعت احمدیہ کی طرف توجہ پیدا ہو. تو براہ راست بال فائدے نہیں ہوتے، بالواسطہ فائدے ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہاں، کون ہے پہلے بیٹھا؟ تو سیال کوٹی صاحب کے نواز سے مائکرو فون نہیں ہے ادھر کہیں؟ اتنی دیر میں مائکرو فون پہنچانے میں اگر اتنی دیر لگتی ہے یہاں سے وہاں تک، تو دنیا میں پیغام پہنچانے میں تو بہت دیر لگے گی تم لوگوں کو. ایک تو یہ تو یوں جانا چاہیے شپ کر کے بجلی کی تیزی کے ساتھ، ہر کام میں تمہارے تیزی ہونی چاہیے. ہاں اونچی بولو، آواز بھی مجھے آ جائے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کوئی برا کام کرے جسے فساد پھیلتا ہے تو اسے شدت پسندی کا نام دے دیا جاتا ہے، مگر جب کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا ایسا کام کرے تو اسے ذہنی بیماری کی وجہ سے قرار دیا جاتا ہے؟ بس یہی حال ہے نا. اب یہ کل پرسوں جو جرمن ایئر لائن کا جہاز گرایا ہیں، وہ مجھے کسی نے میسیج بھیجا رہنے کے لیے کہ تمہیں دکھا سکوں. اس میں اس کا یہی خلاصہ ہے کہ اگر یہ مسلمان، یہ جرمن جو ہے پائلٹ تھا وہ مسلمان تھا نہیں تھا، تو اس کو ہو گیا ڈپریشن کی بیماری کا نام دے دیا گیا. اگر خود کہیں یہ غلطی سے مسلمان ہوتا تو انہوں نے کہا جانا دہشت گرد ہے.
تو یہ ان لوگوں کے اپنے تو معیار کوئی نہیں ہے نا, اسٹینڈرڈ ڈبل اسٹینڈرڈ ان کے اپنے بھی ہیں. یہ صرف بدنام, اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جو مرضی ہو. یہاں پیس کانفرنس میں ایک شخص آیا ہوا تھا, بڑے زور دینے پہ کسی کے وہ آ گیا, بڑا سخت اسلام کا مخالف ہے. ساری باتیں سننے, میری تقریر سننے کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ تو مجھے پتہ لگ گیا کہ اسلام مکمل طور پہ ایسا نہیں ہے کہ شدت پسند ہو, لیکن پھر بھی میں مانوں گا نہیں ہے ان میں شدت پسندی ہے. تو یہ اس طرح کی دوگلی تو باتیں کرتے ہیں یہ. لیکن میں مزید سوچوں گا, لیکن میرے شکوک و شبہات کچھ دور ہوئے, کچھ نہیں دور ہوئے, لیکن پہلے ہی سوچ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ہم یہ مسلمان جو ہیں ہی ایسے. تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب مسلمان اگر ہوتا وہ پائلٹ اور جہاز کریش ہوتا اس طرح یا خود کروایا جاتا, تو اس کے بعد سارے مسلمان جو تھے وہ کھڑے ہو کے جب تک معافی نہ مانگ لیتے مغرب نے معاف نہیں کرنا تھا. لیکن یہاں ہو گیا, بس ایئر لائن نے بھی کچھ نہیں کہا, حالانکہ اب کمپنسیٹ کرنا چاہیے نا, دے نا ہر مسافر جن کے بچے ضائع ہوئے ہیں, 17 بچے جو اسپینش تھے, دیں کم از کم 2 لاکھ 3 لاکھ یورو دیں نا ہر فیملی کو, پتہ لگے ایئر لائن کو کیا بھاؤ بکتی ہے. اگر کہیں ہوتا مسلمان تو انہوں نے جان کھا لینی تھی. اسی طرح اور بھی بڑے لوگ ہیں ہمارے فنکشنز پہ جب آتے ہیں تو چپ تو کر جاتے ہیں کچھ حد تک, لیکن پھر اعتراض تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بکس بھرے ہوئے ہیں, کینے بھرے ہوئے ہیں. تم لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے شریف لوگ ہیں, شریف کوئی نہیں ہے, بڑے خطرناک لوگ ہیں. کام کرنا پڑے گا ان کے اندر رہ کے. ہاں ہاں. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ بطور مربیان ہم جب باہر تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو غیر مسلمانوں کو ہم نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے, تو ہم کیسے بغیر ان کے جذبات کو ٹیس پہنچائے ان کو بتا سکتے ہیں؟ مسلمان اور غیر مسلم ہر ایک کو تبلیغ کرنی ہے. جی ٹھیک ہے. جذبات کو کہاں لکھا ہوا ہے کہ تبلیغ کرو جذبات کو ٹھیس پہنچا کے؟ موعظۃ الحسنہ کا حکم ہے قرآن شریف کا, کہ اچھے الفاظ میں حسن رنگ میں واز کرو, نصیحت کرو. جی سر, لیکن ہم ان کو کیسے بتائیں کہ ان کا مذہب صحیح نہیں ہے؟ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کا مذہب صحیح غلط ہے. ہر چیز کی ایک پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے, ایک نیگیٹو. تم لوگ پہلے تو یہ دیکھو جس کو تم تبلیغ کر رہے ہو اس کا اپنا ایمان کیا ہے. تم زیادہ دیکھ دو کہ احمدیت بڑی سچی ہے, تم سارے جھوٹے, یہ وہ کہے گا ہوں گے سارے جھوٹے, میں تو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا, مجھے کیا اس سے. پہلی بات تو یہ ہے ان کو بتاؤ اللہ ہے. کسی کو تمہیں یہ بتانا پڑے گا جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا کہ خدا تعالیٰ ہے, پھر اس کو جب خدا پہ یقین آ جائے پھر بتانا پڑے گا مذہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب یہ یقین آ جائے گا پھر بتانا پڑے گا کون سا مذہب سچا ہے اس زمانے میں اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں. تمہارا خود اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر نشانی کیا بتاؤ گے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے خود بھی تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو مختلف طریقے ہیں تبلیغ کے, پہلے معلوم کرنا پڑے گا تمہیں. ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا. ٹھیک. ہاں سرفراز صاحب کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے رائے میں ایسے قوانین لاگو کیے جا سکتے ہیں جن سے میڈیا میں تمام ایسے پروگرام بند کروائے جائیں جو آپس میں نفرت پھیلاتے ہیں؟ UN چارٹر قوانین لاگو ہو سکتے ہیں اس وقت جب لوگ ریئلائز کر لیں کہ آزادی کی کوئی حدود ہوتی ہیں. جب یہ کہا جائے کہ آزاد ہو تم, جو مرضی چاہے جو مرضی کرو, تو پھر تو نہیں ہو سکتے. ہاں اگر جس طرح پوپ نے کہا تھا اس کی بات مان لو کہ اگر تم میری ماں کو برا کہو گے تو پھر توقع رکھو کہ میں چپیڑ لگاؤں گا یا مکہ لگاؤں گا. تو اس چیز کو سمجھ لیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آزادی کے نام پہ جو مرضی آئے کہتے رہو تو پھر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. جہاں جب بے حیائی آ جائے
صرف یہ ایک بات نہیں ہے کہ صرف آزادی کی رائے. بات یہ ہے کہ یہاں جب اخلاقی قدریں ختم ہو جائیں, بے حیائی آ جائے, زنا کو اگر مرضی سے زنا ہو رہا ہے تو اس کو زنا نہ سمجھا جائے, ٹھیک, پارلیمنٹ میں یہ قانون بنانے لگ جائیں کہ گے ہونا بڑا جائز ہے, باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی سختی سے منائی کی اور قومیں تباہ کیں, قوم تباہ ہوئی اس کی وجہ سے. بائبل میں بھی ہے اور قرآن شریف میں بھی ہے اس کا ذکر. تو جب اخلاق گرتے ہیں تو پھر دوسری برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. بظاہر شرافت کا لبادہ اڑا ہوتا ہے انہوں نے, لیکن اندر سے انتہائی غلیظ. اس لیے جب وہ قانون بنتے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی بنتے ہیں جن میں اعلیٰ معیار نہ ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ ان کی اپنی مرضی سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز اچھی نہیں. جو جس کا دل چاہتا ہے وہ اچھی بن جاتی ہے, جو دل چاہتا ہے نہیں اچھی بنتی. آزادی اظہار کے نام پہ جو مرضی چاہیں کر دیں. اب غلاظت پھیلانے کے لیے یہاں آزادی کو قانون پاس ہونے لگ گیا تو باقی آزادی کا کیا ہے. غلاظتوں کے لیے بھی تو قانون ہے نا, بنا دیا نا پارلیمنٹ نے. تو جب پارلیمنٹیں اس حد تک گر جائیں تو باقی جو مرضی چاہیں وہ کرتی رہیں پھر. اس لیے ایک ہی ہے کہ اپنے خدا کو پہچان لیں. اس لیے میں ہر دفعہ ان کو آخر میں ضرور کہتا ہوں, خدا کو پہچانو گے تو ٹھیک ہوگے, نہیں تو نہیں. یس, جلدی آگے بھیج دو مائکروفون. السلام علیکم سر. سلام. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم خبریں میں دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب یمن کی باغی شیعہ حکومت پر حملہ کر رہا ہے, لیکن اس کے بالمقابل ایران اس حکومت کی حمایت کر رہی ہے. اور سعودی عرب کے خلاف اور اندیشہ ہے کہ ان دونوں مسلمان ملک کے درمیان ایک پراکسی وار شروع ہو سکتی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں اس کو, اسے حالات حقیقی وار شروع ہو سکتی ہے. سوال ہے کہ جتنے پرسنٹ وہاں شیعہ ہیں اتنے پرسنٹ سنی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ شیعہ ریبلز کو حکومت کے خلاف اس طرح نہیں اٹھنا چاہیے تھا کہ وہاں فساد پیدا ہو. لیکن حکومت کا بھی فرض ہے کہ چاہے وہ سنی ہے شیعہ ہے, وہ شہری کی حیثیت سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں, ہر ایک کو برابر کے حقوق دیے جائیں. ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی حکومتیں ہوتی تھیں تو ہندو اور عیسائی بھی ان کے بڑے بڑے منسٹر اور ایڈوائزر ہوتے تھے, انصاف سے کام لیا جاتا تھا. اور جب تک مسلمان انصاف سے کام لیتے رہے دنیا میں حکومتیں کرتے رہے. جب انصاف سے کام لینا ختم ہو گیا اور عیاشیوں میں پڑ گیا, ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ان کو موقع دیا ہوا ہے کہ انصاف سے کام لے کے حکومتیں قائم کریں. نہیں تو یہ جنگ جو ہے اب یہ صرف ایران کی بات نہیں ہے یا سعودی عرب کی بات نہیں ہے. سعودی عرب کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ, اسلحہ دے گا, ٹھیک ہے. پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ ہم حمایت کریں گے, لیکن چلو کس حد تک کرتے ہیں. ترکی نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. ایران کے لیے پوٹن صاحب نے حمایت کا اعلان کر دیا. تو یہ صرف اس محدود علاقے میں نہیں رہے گی جنگ, بلکہ وسیع ہونے کا خطرہ ہے اس جنگ کے. اس لیے جب تک مسلمان اپنے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, نہ حکومتیں اور نہ رعایا, اس کو میں پہلے کئی خطبات میں بیان 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں اس ریجن کے لوگوں کو, اس وقت تک فساد کا خطرہ ہے. اور فساد کا خطرہ نہیں بلکہ بڑی شدید جنگ کا خطرہ ہے. اس لیے تم لوگ دعا کرو کہ جنگ ٹل جائے, نہیں تو اس کا اثر پھر یورپ پہ بھی ہوگا. نعمان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور جو چارلی ہیبڈو کے جو کارٹونز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, وہ ہمیں تو تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک وہ جائز ہیں.
اسی طرح اگر کل کو کوئی یہودی یا عیسائی کھڑا ہو کے قرآن کریم پر یا ہمارے لٹریچر پہ یہ اعتراض کرے کہ فلانی بات مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے، تو اس سلسلے میں پھر ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ سوال یہ ہمیں بہت جاتی ہے، یہاں بھی انصاف نہیں ہے. اب یہ ان سے کہو نا یہودیوں کے خلاف کوئی باتیں اگر لکھنی شروع کر دو، یا کچھ جو کچھ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کے بارے میں لکھو ہیں، اور کوئی اور باتیں تو سارے اینٹی سیمیٹزم کے تعلق میں شور پڑ جاتا ہے دنیا میں ہیں. تو یہ پھر وہاں کیوں نہیں جاتی؟ تم کچھ یہودیوں کے خلاف بات کرو اگر، یا اب تو قانون منع کیا گیا، کیوں منع کیا گیا ان کے خلاف بولنے سے بعض جگہوں پہ؟ اس لیے انصاف کے معیار کوئی نہیں ہے. باقی رہ گئی بات کہ قرآن کریم کی تکلیف سے پہنچاتی ہے. قرآن کریم کی کس بات سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے. ابھی پڑھ کے سنایا تمہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، باوجود اس کے کہ قد تبین الرشد من الغی ہیں. قرآن کریم کہتا ہے، اب یہ ایک چیز بتا دوں، یہاں اس نے بھی پڑھا لکم دینکم ولی دین، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہمارے احمدی جو ہے نا بعض کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، اس لیے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تو پھر تبلیغ کس کو کرو ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ حکمت سے تبلیغ تو تم نے کرنی ہے، کیونکہ اگلی جو صورت ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ تمہیں فتح کی خبر بھی دے رہی ہے، اور وہ اسی صورت میں کہ استغفار کرو، تسبیح و تحمید کرو. تو دعاؤں کے ذریعے سے، اور اس زمانے میں خاص طور پہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ ہے، دعاؤں کے ذریعے سے ہی اسلام نے پھیلنا ہے اور ترقی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ براہ راست حملے نہیں کر رہے مسلمانوں پہ، حملے کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر ہی دو گروہ پیدا کروا کے آگے لگا رہے ہیں. شیعہ سنی فساد کروا دیا، سعودی عرب ایران کا فساد کروا دیا، آئیسس کو کھڑا کر دیا. ابھی آئیسس آپ ہی بن گئی. میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی انہی کی بنائی ہوئی ہے. پھر ان کو اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے. کہاں سے آ رہا اسلحہ؟ کہاں سے آ رہی سپلائی لائن ہیں؟ اور کہاں سے جا رہا ہے تیل؟ سینکشن ایران پہ تو سینکشن لگائیں گے تو تیل نکل نہیں سکتا. لیبیا پہ سینکشن لگائی تو ختم ہو گیا بیچارہ. تو ان پہ سینکشن نہیں لگی، ان کے آئل ویل سے تیل نکلتے جا رہے ہیں. تو یہ بہرحال ایک فساد کی چیز ہے. ہاں باقی رہ گیا تمہاری یہ کہ قرآن میں سے جذباتی تکلیف ان کو پہنچتی ہے، اور جذبات کا کہاں تک سوال ہے. تو ایک بیک گراؤنڈ تو اس کی یہ ہے کہ انہوں نے فساد پیدا کرنا ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جہاں جب ان کو موقع ملے گا یہ قرآن میں سے بھی نکال لیں گے کہ یہ فلاں چیز سے ہمیں تکلیف پہنچی. حالانکہ قرآن کریم میں کوئی تکلیف والی بات ہے ہی نہیں. تم ڈھونڈو، تلاش کرو. اور بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام لکھا ہے جس جگہ تم قرآن پہ اعتراض کرتے ہو نا، اسی جگہ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس اعتراض کا. اگر تم تکلیف والا اعتراض کرو گے، غور سے نہیں پڑھو گے، تو تمہیں اعتراض نظر آئے گا. لیکن وہیں اگر غور کرنے والے ہو گئے تو وہیں اعتراض کا جواب بھی نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہی بات ہے، قرآن شریف مومنوں کو فائدہ دیتا ہے اور ظالموں کو خسارے میں بڑھاتا ہے. تو اس لیے اعتراض کرنے والے تو ابھی بھی اعتراض کرتے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ جہاد 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 کا حکم، اور جہاد کی غلط تشریح کرتے ہیں پھر ہیں. اور جہاں اگر قتال کا اگر حکم ہے بعض شرائط کے ساتھ ہے، یا جہاد کا بھی جنگ کے ساتھ اگر حکم ہے تو بعض شرائط کے ساتھ ہے، اور پھر اس میں بھی نرمی کے بہت پہلو ہیں. تو تم لوگ نکالو آیتیں کتنی نکلیں گی قرآن کریم میں. ایک اندازے کے مطابق 190 آیتیں ہیں. جی بائبل میں 550 سے اوپر ہیں. اس کو کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ اس میں وہ خود اپنے آپ بھی یہ تو کہتے ہیں جو عقل مند ہیں نا
جو کچھ تھوڑا سا، یہ نہیں کہ ساری بدماش ہیں، لیکن ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے اپنے جو ہوتے ہیں پروگرام یا مینیفیسٹو جو دیتے ہیں، وہ اس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے. جو حکومت میں آتے ہیں تو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. پھر سیاسی پارٹیوں کی جو افیلیشن ہے یا ہر ممبر کی، اس کے سب وجہ سے اس کو اپنا نظریہ کچھ بھی ہو، پارٹی کا نظریہ بیان کرنا ہوتا ہے. ہاں علیحدہ بیٹھو گے تو جو شرفاء ہیں ان میں سے وہ کہہ دیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. اور السلام علیکم پیارے حضور. حضور میرا سوال تھا کہ داعش نے جو اپنی نئی خلافت قائم کی ہے، تو کیا معذاللہ اس کا بھی امکان ہے کہ انہوں نے اس نام نہاد خلافت نے ہماری اس الہی خلافت جو امن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے، اس نام نہاد خلافت کا اس کا کیا یہ مقصد ہے کہ ہماری اس خلافت جو امن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے اس کو دبانے کے لیے یہ قائم کیا؟ تو دیکھو جی، پہلے انہوں نے طالبان کھڑا کیا، القاعدہ کھڑا کیا، ان کا ایک حد تک اثر رہا. تو میرے نزدیک تو انہوں نے سمجھا کہ خلافت کے نام پہ اگر ہم جو کھڑا کریں گے نا کسی گروپ کو، تو وہ شاید مسلمانوں کو زیادہ اٹریکٹ کرنے والا ہو، اور کر بھی رہا ہے ایک حد تک، اور اس سے ہم زیادہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ وہ خود ان میں سے بھی سرپرے ہوتے ہیں نا، وہ خود ان کے خلاف ہو گیا. اب وہ جو ابو بکر بغدادی صاحب تھے جو ان کے خلیفہ کہلاتے ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آتے. ایک دفعہ پبلک میں آیا، اس کے بعد غائب ہو گیا. میرے خیال میں تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہوا، مٹ چکا ہوا. اس کا اب نام استعمال ہو رہا ہے، اور وہ دہشت جو ہے نا داعش یا ISIS کی، وہ اس کے نام پہ سارا کام ہو رہا ہے. کبھی وہ لیبیا میں پھیل گئی، کبھی وہ سیریا میں چلی گئی، کبھی جارڈن کے کچھ علاقے میں آ گئی، یا عراق میں اسی علاقے میں کچھ ہو گئی. تو وہ تو ختم ہو چکی ہے. کسی دن جس دن یہ پتہ لگ گیا نا، باہر خبر نکل گئی کہ اندر ان کے کوئی جان نہیں، یہ لوگ گروپ ہیں اس نام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس دن یہ بھی ختم ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی. باقی یہ ہے کہ خلافت کیا ہے، خلافت کا تو پھر نام کے ساتھ پھر سامنے آنا چاہیے نا ضرورت سے. جو بات کہنی کرو، یہ تو نہیں چھپ کے لوگوں کو لڑاتے رہو. آپ کہیں بیٹھے ہو، پتہ نہیں لگ رہا کہاں گئے ہیں بغدادی صاحب ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر مقابلہ تو یہ ہے کہ سامنے آؤ، پھر ٹھیک ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن حقیقت تو بیان کرنی چاہیے نا پھر دنیا کے سامنے. صحیح خلافت تو وہ کرے گی. تو یہ فائدہ اٹھوا رہے ہیں، لانا چاہتے تھے مگر الٹی پڑ گئی. ان کے اندازے غلط ہو جاتے ہیں ہمیشہ. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان نام نہاد مسلمانوں کو جس طرح یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا. پھر بعد میں چیختے ہیں. ہاں جی احمدی صاحب، پہلے احمدی کو دے دینا، پھر غیر احمدی کرے گا. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال ہے کہ جو بیماری پھیلتی جا رہی ہے دنیا میں، یہ جو بیماری پھیلتی جا رہی ہے دنیا میں، ہومو سیکشوالٹی، تو ہم کیسے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ خراب ہے؟ اور سمجھانا کام ہے تمہارا، سمجھاتے جاؤ. قوم لوط بھی نہیں سمجھی تھی، تباہ ہو گئی تھی، یہ بھی تباہ ہو جائیں گے. کینیڈین پرائم منسٹر سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی، جب وہاں نیا قانون، اس وقت بحث ہو رہی تھی پارلیمنٹ میں. میں نے اس کو بڑا ساتھ واضح کہا تھا کہ میں کہا یہ 500-700 لوگ ہیں نا چھپ کے جو غلط کام کرتے ہیں، تم پارلیمنٹ میں قانون بنا دو گے تو اس کو ظاہر کر دو گے، اور ظاہر کرنے کی وجہ سے جو نہیں بھی ہیں نا اس کام میں انوالو، وہ بھی سمجھیں گے. یہاں کیونکہ ہر چیز کو ایک فن سمجھ لیا جاتا ہے یورپ میں. بعض لوگ فن کی خاطر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے کہ جی ان کی نفسیاتی بیماری ہے اور یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ. اب وہ انہوں نے ریسرچ کی ہے نا، تو 80% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ صرف
صرف غلاظت اور اس کے لیے اپنے لسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں مغلظات میں ملوث ہو چکے ہیں. تو پھر اس کو بھی میں نے یہی کہا تھا، پھر تمہاری بائبل بھی یہی کہتی ہے قوم لوط تباہ ہوئی تھی، ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے، پھر تم لوگ بھی ضرور غش کرو تباہ ہو جاؤ گے. تو ہمیں تو یہ سمجھانے کا کام ہے، سمجھاتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ لوط کی قوم میں برائی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اس برائی کے نام کی وجہ سے، اور اس زمانے میں جو برائی ہے اس میں کوئی سزا نہ ملے، تو پھر قیامت والے دن لوط کی قوم کہے کہ یہ ہمارا کوئی زیادہ جرم تھا، ہمیں سزا دے دی، ان خبیثوں کو چھوڑا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح پکڑنا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہونا ضرور ہے ایک دن تو بھائی، یہ میں بتا دوں. اگر یہ نہ باز آتے ہیں، ظلموں کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں، اور یہ بھی ظلموں میں سے ایک ظلم ہے. ہاں جی. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے کسی مذہبی لیڈر کو گالی دیتا رہے، اور اگر کوئی شخص مذہبی اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے کسی مذہبی لیڈر کو گالی دے دیں اور باز نہ آ جائیں، تو اسلامی روح سے اس کی سزا، مناسب سزا کیا ہوگی؟ دیکھو جی، کسی کو بھی گالی دینا غلط ہے. جو ملکی قانون اسلامی حکومت میں اسلامی قانون چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے اسلامی ملک میں اسلامی قانون چل رہا ہے؟ کہتے ہیں سعودی عرب میں اسلامی قانون چلتا ہے، صرف چور کے ہاتھ کاٹنے تک یا کوڑے مارنے تک زانی کو. اسلام قانون تو یہ کہتا ہے کہ غریبوں کا خیال رکھو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، قیدیوں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو. تو بھی ایک ڈاکومنٹری آئی تھی سعودی عرب کی، وہاں عورتیں، بے شمار عورتیں، بچے، یتیم اور غریب فیملیاں، اتنے امیر ملک ہونے کے باوجود وہ ایک انتہائی گندی حالت میں چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہ رہے ہیں، اور کھانا بھی نہیں ملتا، بھیک مانگ کے کھانا کھاتے ہیں. تو یہ تو ظاہری طور پہ دو چار قوانین جاری کر دینے سے اسلامی حکومتیں نہیں بن جایا کرتی. اسلامی حکومت کو پھر ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور جب ہر چیز کا خیال رکھو گے، ہر اپنی رعایا کے ہر فرد کا خیال رکھو گے، تو یا کوئی انتہائی مجرم ہوگا یا پاگل ہوگا جو گالیاں دے ایک دوسرے کو. ٹھیک، جو پاگل ہوگا اس کو پاگل خانے داخل کرا دینا، اور جو مجرم ہوگا پھر اس کی سزا جو بھی قاضی اور جج دے دے، کوئی ڈیفائنڈ سزا تو نہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. وہ سوال ہے حضور، پیس سمپوزیم کے بارے میں جو آتے ہیں ہمارے کاؤنسلرز اور ایم پیز وغیرہ تو شامل ہوتے ہیں پیس سمپوزیم میں، وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ جو دکھاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بس دکھاوا ہے اور اندر سے ان کی کوئی گیم چل رہی ہوتی ہے؟ نہیں، کچھ تو دیکھنے آتے ہیں کہ آیا یہ ان میں قائم ہے، ابھی تک کنسسٹنسی ہے، اس اپنے بات کے اوپر قائم ہے، یا حالات دیکھ کے بدل گئے ہیں. کچھ سمجھ آتے ہیں اس لیے کہ نئی چیز کچھ مل جائے گی، کچھ آتے ہیں روٹی پانی کھانے کے لیے، کچھ آتے ہیں کرٹسی میں تمہارے ساتھ دوستی ہے، چلو آ گئے. اب آپ جو لے کے آئے تھے بتائیں نا، آپ کے ساتھ کس طرح کے لوگ آئے تھے؟ بتاؤ. تمہارے ساتھ آئے تھے نا کچھ اپنے مہمان؟ ہاں جی. ایک دفعہ لے کے آئے تھے، کیسے لوگ تھے وہ؟ روٹی کھانے والے تھے یا باقی؟ ہاں میں روٹی کھانے والے تھے. نہیں وہ ایک دفعہ آئے تھے، وہ پھر نہیں آئے. لیکن پھر نہیں آئے. تو ہمارے ایک یہ اس کا نیشن کے نمائندہ ہے، اخبار ہے اردو کا، پاکستانی، وہ ہر دفعہ آتے ہیں پیس سمپوزیم میں. تو وہ اور پھر اس کے بعد مجھے بیٹھ کہتے ہیں سوال کرنے میں، کہ آپ ہر سال آتے ہیں، ہر سال آپ سوال کرتے ہیں، خبر آپ چھوٹی سی لگاتے ہیں، کوئی ایسا کام تو کرتے نہیں. تو یہی
اس کا فائدہ تو ہے نہیں. یا تو کہنا پھر آواز کھل کے اٹھائیں کہ جماعت احمدیہ اتنا اچھا کام کر رہی ہے اور مسلمانوں کو اس طرح توجہ دینی چاہیے. پھر تو سمجھ آئے گی کہ آپ واقعی اپنے جرنلسٹ ہونے کا اور اخبار کا حق ادا کر رہے ہیں. نہیں تو آتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں, السلام علیکم وعلیکم السلام ہوتی ہی چلے جاتے ہیں, ہمیں کیا فائدہ. وہ بہرحال وہ کہتے تو یہی ہیں بڑے شرمندہ ہو کے کہ نہیں میں تو ہمیشہ خبر دیتا ہوں, لیکن ہوتی ہی تھوڑی سی خبر ان کی. تو بعض لوگ تعلق کے لیے بھی آتے ہیں اس لیے کہ چلو ہیں ایک مجلس لگی ہے, چلو چلے جاؤ, کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھ لیتے ہیں, ہو جاتی. پھر ان کو اپنے بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی مجلسوں میں کچھ بیان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پوائنٹ مل جاتا ہے ان کو, وہ آ جاتے ہیں اس لیے. اور انگریزوں میں یہ بھی ہے کہ کرسی کے لیے بہت سارے تعریفی باتیں کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں اس لیے جو ایم ٹی والے انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں نا, ان پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا. میں نے کچھ لڑکوں کو کہا ہوا ہے اپنے طور پہ, جو ایسے لوگ جو نام بتانا چاہیں اپنا, ان کے انٹرویو لے کے ذرا ان کے لکھ کے دو کمنٹس. اور بہت سارے اللہ کے فضل سے ایسے کمنٹ آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا پتہ لگا, ہم صحیح علم ہوا اسلام کی تعلیم کا, دیکھیں گے غور کریں گے, کم از کم اپنے علاقے میں اس کو بتائیں گے لوگوں کو کہ جو اسلام حقیقت ہے وہ بالکل اس کے مخالف ہے جو ہمیں میڈیا دکھاتا ہے. تو اور نہیں تو بہت سارے سمپیتھائزر پیدا ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بعد میں کسی نہ کسی وقت کام آ رہے ہوتے ہیں. جیسے پہلے میں نے کہا ہے کہ اس کا انڈائریکٹ نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے بعض لوگوں پہ. فائدہ تو ہوتا ہے بہرحال, لیکن یہ کہنا کہ 100% آپ کے حمایتی بن کے اٹھتے ہیں, نہیں ہوتے. میں نے بتایا نا کہ اس نے ٹھیک ہے سن لیا, بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن اسلام کی مخالفت میں نہیں چھوڑوں گا, یہ بھی کہنے والے ہوتے ہیں. اور السلام علیکم حضور, آج کل کے جو دہریہ لوگ ہیں, جو دہریہ طبقہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا امن مذہب کے نام کے اور مذہب کی وجہ سے آج خراب ہو رہا ہے, اس لیے اب مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اس لیے اسے فساد پھیلتے ہیں. تو آج کیوں خراب ہو رہا ہے؟ مذہب کے نام پہ تو ہمیشہ سے مذہب کے نام پہ خراب ہو رہا تھا. پھر آج ان کو آج پتہ لگا ہے مذہب کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر مذہب کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آج کی بات تو نہیں, تو جب سے دنیا بنی ہے مذہب کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے نا, ٹھیک ہے. اور اگر مذہب نہ ہو تو پھر کتنے فساد ایسے ہیں جو مذہب کی وجہ سے ہو رہے ہیں دنیا میں. ان سے کہا امریکہ اور روس کی لڑائی مذہب کی وجہ سے ہو رہی ہے, یوکرین کی لڑائی مذہب کی وجہ سے ہو رہی ہے, سیکنڈ ورلڈ وار مذہب کی وجہ سے ہوئی تھی, فرسٹ ورلڈ وار مذہب کی وجہ سے ہوئی تھی. زار روس جو اپنے پبلک پہ ظلم کرتا تھا وہ مذہب کی وجہ سے تھا. چائنا میں افیمی ہو گئے تھے سارے, وہ مذہب کی وجہ سے, مذہب تو ایک حد تک تھا لیکن اس میں نہیں تھا. لیکن مذہب اگر صحیح ہو تو مذہب انقلاب بھی لاتا ہے. اب چائنیز ماؤ زیڈونگ جو مذہب کو نہیں مانتا تھا, اس نے چائنا میں انقلاب لایا, ان کے اخلاق بہت اچھے ہو گئے. ایک پاکستانی وفد, اعلیٰ سطحی وفد وہاں گیا, منسٹرز وغیرہ تھے, انہوں نے پوچھا تم اتنا ریفارم کر دیا, اتنا انقلاب لیا اپنی قوم میں, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ اپنے رسول کی کتاب کھولو, اس میں پڑھو, جتنے اخلاق کی باتیں ہیں نا اس میں وہ تم اپنا لو تو تمہارا ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو قرآن کریم کون لایا؟ مذہب لایا. تو وہ تو ماؤ زیڈونگ خود کہتا ہے قرآن کریم پڑھ کے عمل کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے. صرف مذہب فساد کی وجہ نہیں ہے, مذہب کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے فساد کی وجہ ہے. سمجھ آئی؟ تو اگر مذہب نہ ہو تو فساد نہیں ہوں گے دنیا میں. ان سے کہا جی اچھا ہم سمجھتے ہیں مذہب لایا, تو آپ بتائیں آپ کتنا عرصہ ہمیں دیتے ہیں؟ 10 سال کے عرصے میں ہم دکھاتے ہیں بغیر مذہب کے دنیا میں امن قائم ہو جائے. کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی دینا چاہیے نا ٹارگیٹ. تم جو کہتے ہو اعتراض کرتے ہو تو ہم تمہارے پہ سوال کرتے ہیں, ہمیں عرصہ بتاؤ کہ دنیا کے سارے مذہب ختم ہو جاتے ہیں, تو تم بتاؤ کتنے عرصے میں دنیا کو ریفارم کر دو گے, ساری برائیاں دنیا کی دور ہو جائیں گی.
کل کے مثلاً امریکہ یا یو کے یورپ میں جو ممالک ہیں ان کے جو چارٹرز ہیں وہ مذہب کے نام پہ نہیں بنے، اور اس کے برعکس جو مذہب کے نام پہ نہیں بنے تو کیا ان کے یہاں قتل نہیں ہوتے، یہاں ان کی چوریاں نہیں ہوتی، یہاں ان کے ڈاکو نہیں ہوتے، جہاں آج کل تو مذہب کے نام پہ کچھ نہیں ہو رہا. جب سے 2008 سے اکنامک کرائسس آیا ہے، یہ دیکھ لو کرائم بڑھ گئے ہیں، وہ مذہب کے نام پہ بڑھے ہیں. یہاں یو کے میں اب ہر روز خبر ہوتی ہے کسی نے قتل کر دیا، کسی نے کسی کو اسٹیپ کر دیا، لڑکیوں سے کو ابیوز کیا گیا، بچوں کو سے غلط طور پہ ابیوز کیا گیا. یہ سارے مذہب کے نام پہ تو نہیں ہو رہے کام. ٹھیک ہے، اب سارا انفارمیشن اگر تمہارے پاس ہو، ڈیٹا ہو، تو اب دیکھ لو کہ اس زمانے میں 39 میں جنگ ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی وہ کہاں اکنامک کرائسس کی وجہ سے ہوئی. اس سے پہلے ہوئی اکنامک کرائسس کی وجہ سے بھی ایک وجہ تھی، علاوہ چھوٹی سی وجوہات کے جو شہزادوں کی وجوہات ہو گئی تھیں. تو اب بھی اکنامک کرائسس جب سے آیا ہے کرپشن بڑھی ہے. ٹھیک ہے، مذہب کا نام کوئی پرشک استعمال کر دے، لیکن مذہب کی تعلیم پہ عمل کون کر رہا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ میں عیسائی ہوں یا میں خدا کو مانتا ہوں اور خدا کی بات نہ ماننا، تو یہ مذہب تو نہیں ہے. ان سے پوچھو نا کہ تم کہتے ہو مذہب کے نام پہ، مذہب دنیا سے اگر ختم ہو جائیں تو تم بتاؤ کتنا عرصہ تمہیں چاہیے دنیا کو فرشتہ بنانے میں؟ باتیں کرتے ہیں، گپیں مارتے ہیں یہ لوگ بھی، کچھ بھی نہیں ان کے پاس بھی. السلام علیکم پیارے حضور. جب آزادی اظہار پہ بحث اٹھتی ہے اور سوال اٹھائے جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت پر حملہ ہو رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آزادی اظہار کے حدود میں رہتے ہوئے اسلامی نقطہ نظر سے جمہوریت کی کیا حدود ہیں؟ آزادی اظہار کی اسلام کہتا ہے آزادی اظہار کرو، لیکن اس کے کچھ حدود ہیں تمہاری. اگر تم اپنی آزادی سے اگر کسی کی آزادی کو متاثر کر رہے ہو، تم اپنی چھوٹی ہلا رہے ہو، ہلاؤ، تم بڑے آزاد ہو، کھلی فضا ہے، تم چھوٹی ہلا رہے ہو، لیکن اگلا شخص آ گیا سامنے سے، احمدی آ گیا اور اس کی ناک پہ تمہاری سوٹی لگ جائے، تمہاری آزادی ختم ہوگی. وہاں تمہیں لے جائے گا کورٹ میں وہ. ٹھیک ہے، آزادی کچھ حدود ہوتی ہیں نا، ان کو کرنا چاہیے. باقی جمہوریت رائے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں فرمایا ہے آپس میں مشورہ کرو، شورا کرو، اور جو لوگوں کی رائے لو. اگر تمہارا ایمان ہے اور تمہارے اندر صحیح دینی نظام قائم ہے، خلافت قائم ہے، تو گو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایک ڈسکریشنری پاور اس نے نبی کو یا خلیفہ کو دی، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ رائے لو، مشورہ لو. اور بعض حالات کا اگر نہیں لوگوں کو پتہ، ان کو بتا کے پھر ان کی رائے بھی لی جاتی ہے، رائے بدل بھی جاتی ہے لوگوں کی. تو مشورے کا تو حکم ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہر لیول پہ چھوٹی سطح پہ تمہارے مشورے ہی ہوتے ہیں، عہدیدار جو مقرر کیے جاتے ہیں، شورا ہوتی ہے. ہمارے نظام میں مثلا شورا کا نظام ہے. تربیت کے لیے ہم پروگرام بناتے ہیں، مشورے سے بناتے ہیں. بجٹ ہے، چندہ جماعتوں سے آتا ہے، بجٹ بنایا جاتا ہے کہ یہ بجٹ بن گیا، اس کو کس طرح خرچ کرنا ہے. جو 500-600 نمائندے ہوتے ہیں ہر ملک میں اپنے اپنے شورا کے، وہ بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. تبلیغ کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے، تربیت کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے، میڈیا کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے، لٹریچر کی اشاعت کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے. یہ مشورے ہی ہیں نا، یہی جمہوریت ہے نا. جمہوریت کیا ہے؟ یہی کہ سوسائٹی میں جو آزادی ایک بندے کی، اور شاعر نے کہا تھا نا، وہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، بس گن لیتے ہیں 1 2 3 4 5. یہ نہیں دیکھتے عقل کی بات بھی کوئی کی ہے کہ نہیں.
تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جمہوریت پسند جو ہے وہ عقل کی بات کرنے والا ہو. میں نے تو یہ دیکھا کئی دفعہ، ایک معمولی سی بات ہوتی ہے، بڑے بڑے ان کے سیاستدانوں کو بتاؤ نا کہ یہ ہے، کہتے ہیں ہاں یہ بات تو بڑی عقل کی ہے، حالانکہ کوئی ایسی معمولی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی عقل کی بات نہیں ہوتی. عقلیں ان کی ایسی ہیں. تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہاں کوئی پڑھے لکھے ہیں، کوئی آکسفورڈ سے پڑھ لیا، کیمبرج سے پڑھ لیا، بڑا سیاستدان ہو گیا، یا ہارورڈ سے پڑھ لیا تو اس میں پتہ نہیں کتنی عقل آ گئی. کچھ بھی نہیں آتی. عقل آتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے نور فراست مانگنا چاہیے. اس لیے بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہم بڑی عقل کی بات کر رہے ہیں. عقل خود انتی ہے کر رہی ہے، الہام نہ ہو. تو اب کیا سوال ہے تمہارا؟ بس یہی تھا ایک. ہو گیا جواب؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. یہاں کے لوگ جو ہم جنس پرست ہوتے ہیں، وہ یہاں کے لوگ جو ہم جنس پرست ہوتے ہیں، آخر ان کی تباہی ہو جائے گی. لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے، مثلاً اسکول میں جو میں 1-2-3 لوگ سے ملا جو کہتے ہیں کہ ہم جنس پرست ہیں، اور معاشرے میں بھی وہ جان بوجھ کے یا آمدن اللہ کی گستاخی یا نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، لیکن بس غفلت سے کرتے ہیں. چونکہ وہ اس چرچ کو دیکھتے ہیں جہاں پیڈوفائل ہوتا ہے، کرپشن ہوتی ہے، اسے اٹریکشن نہیں رہتی، پھر وہ غفلت سے یہ کام کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ جان بوجھ. ایک ہے کسی کی عقل سے کام ہی نہ لینا. کچھ حالات میں جب ظلم بڑھ جاتے ہیں نا، ظلم بڑھ جاتے ہیں اور قومیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں، تب توائیاں آتی ہیں. کسی انفرادی شخص کی برائیاں جو ہیں نا، اس پہ اللہ تعالیٰ اتنی توائیاں نہیں پھیرا کرتا. اس کو سزا دے گا تو اگلے جہان میں دے گا. تمہارا سوال کیا ہے؟ کیوں ہے جب لگتا ہے کہ وہ غفلت سے کرتے ہیں، نہ جان بوجھ کے نہیں کرتے؟ کیا وہ جان بوجھ کے اللہ کی گستاخی نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی نسائی جان بوجھ کے نہیں کرتے. ہاں ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ میں اس قوم کو بھی سزا نہیں دیتا جب تک نبی نہیں بھیجتا، جب تک میرا پیغام نہیں چلا جاتا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اگر ان کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا تو اس پہ اس دنیا میں سزا نہیں ہے. ہاں اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ نے جو معیار رکھے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کس سزا دیتا ہے، کسی کو یہ بخشتا ہی اللہ کا کام ہے. ٹھیک. بعض باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، کسی کی انفرادی باتیں ہیں، تو اس سے کیا معاملہ کرنا ہے وہ اللہ کا کام ہے. جس کو کچھ پتہ ہی نہیں کسی بارے میں، اس کو تو نہ میں فتویٰ دے سکتا ہوں، فتویٰ دے سکتا ہوں. اگر پتہ بھی ہو تب بھی ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اس کو سزا ملے گی. ہاں جب ظلم بڑھ جاتا ہے اور قومی ظلم بن جاتا ہے، وہ ساری قوم اس میں شامل ہو جاتی ہے، تب پھر سزائیں بھی آتی ہیں، پھر عذاب بھی آتے ہیں. ٹھیک. اور کب آنے ہیں یہ اللہ کی بہتری. اور بعض وقت نہیں بھی اگر ریئلائز کرتے لوگ، اب آفتیں آ بھی رہی ہوتی ہیں تو ریئلائز نہیں کرتے. پاکستان میں اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن نہیں سمجھ آتی ان کو کہ کیوں ہو رہا ہے. اکنامیکلی بالکل ختم ہو گئے، آفتیں آسمانی آفتیں ان پہ آ رہی ہیں، زلزلے بھی آئے، سیلاب بھی آئے. خود کہتے ہیں ان کے اپنے مولوی کہتے ہیں کہ یہ کچھ جو سیلاب اور زلزلے آ رہے ہیں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ آ رہا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ہم بھول رہے ہیں اس لیے عذاب آ رہے ہیں. لیکن جب کہو نا کہ تم مسیح موت کو نہیں مانتے، زمانے کے امام کو نہیں مانتے، کہتے نہیں یہ وجہ نہیں. خود کہنے کے باوجود سب کچھ مانتے ہیں. اخباروں میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو ہم پہ آ رہے ہیں. تو جب قومیں بگڑتی ہیں تو ان پہ وہ ہوتا ہے. جو انفرادی طور پہ برائیاں جو ہیں، اس برائی کا معاملہ اللہ کے ساتھ اس شخص کا، اور جس کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا ہے، جس کو یہ پیغام ہی نہیں پہنچا، جس جزیرے میں حضرت مسلم علیہ السلام نے بھی لکھا ہے کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور وہ
اپنے قبائلی طریقے پہ جو بھی اس کی عبادت کا طریقہ ہے وہ کرتا ہے، یا اس نے بت رکھے ہوئے ہیں جو یا بھی جس طرح بھی اس کو خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا گیا وہ سیکھا اس نے اپنے قبائلی طرز پہ، تو اس کے لیے وہ نہیں ہے کہ تم نے کیوں نہیں آنسروں کو مانا تمہیں سزا ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اس طرح سزا. ٹھیک. پھر 1 گھنٹہ کتنا ہو گیا؟ 40 منٹ. 1 گھنٹہ 40 منٹ. 1 گھنٹہ 40 منٹ ہوئے ہیں بس. بھوک لگی ہوگی ان کو. چلو پھر بس کرو، آج کافی لمبی ہو گئی ہے. ایم ٹی والے ہی پریشان ہو رہے ہوں گے وقت کہاں سے نکالیں گے سلاٹ. اور ظہیر خان صاحب کو پتہ نہیں سلاٹ ملتی ہے کہ نہیں. چلو پھر السلام علیکم.